سلام 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 سلام. پیاری مفتاح الجنہ کی فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب صحت، ایمان اور تقوی کے ساتھ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم آپ کو اپنی ٹائم مشین میں بٹھا کر ایسے زمانے میں لے کر جائیں گے جہاں جا کر ہمارے کیلنڈرز، ہماری تاریخیں اور ہمارے سال جیسے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے. ایک ایسا زمانہ جو آج سے کتنے ہزاروں سال پہلے گزرا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ زمانہ گزرا ہے اور اسی دنیا میں گزرا ہے. ایسا دور جہاں ہمارے فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بائیولوجی بالکل بدل جاتی ہے. ہمارے اس سفر میں آج کی کہانی کا عنوان ہے خلیفہ نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک رات خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول بھیس بدل کر لوگوں کا حال دیکھنے نکلے ہوئے تھے. جب وہ غریبوں کی بستی میں پہنچے تو انہوں نے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر سرگوشیاں سنی. ایک ماں اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کہ اس دن فروخت کے لیے جمع کیے گئے دودھ کی مقدار بہت کم تھی. اس نے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھی اور دودھ بیچتی تھی تو زیادہ منافع کے لیے ہمیشہ دودھ میں پانی ملاتی تھی، اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی ایسا کرنے کا مشورہ دیا. لڑکی نے کہا کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا جب تم مسلمان نہیں تھے. اب ہم مسلمان ہیں تو لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. والدہ نے اصرار کیا، حالانکہ بیٹی نے اسے خلیفہ کے حکم سے خبردار کیا تھا. تو اس کی ماں نے کہا لیکن خلیفہ ہمیں بھول گیا ہے، ہم اتنے غریب ہیں، سوائے دودھ میں پانی ملا کر روٹی کمانے کے اور کیا کریں؟ بیٹی نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اپنی ماں سے کہا کہ ایسی روٹی حلال نہیں ہوگی، اور مسلمان ہونے کے ناطے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کے حکم کے خلاف ہو اور جس سے دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے. ماں نے اصرار کیا لیکن یہاں نہ تو خلیفہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی افسر یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. بیٹی تم اب بھی بچی ہو، ابھی سو جاؤ، کل میں خود کر لوں گی. بیٹی نے سادگی سے کہا کہ اگر خلیفہ اور اس کے افسران ہمیں نہیں دیکھیں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی البصیر ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اس بار ماں خاموش رہی، چراغ بجھ گیا اور ماں بیٹی سو گئیں. دوسرے دن خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو لڑکی سے دودھ خریدنے کے لیے بھیجا. دودھ خالص تھا. لڑکی نے اپنا عزم قائم رکھا. خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انعام دینا چاہا. آپ نے فرمایا کہ ایسی لڑکی عظیم ماں بنے گی، اس کی سالمیت کو چند سکوں سے نہیں تولا جا سکتا ہے، اسے قومی اقدار کے پیمانے پر ناپا جانا چاہیے. میرا تحفہ وہ ہوگا جو قوم کے اعلیٰ ترین مفاد میں بھی ہوگا. خلیفہ نے بیٹی اور ماں کو اپنے دربار میں بلایا. ماں کانپ رہی تھی جب وہ طاقتور حکمران کے سامنے کھڑی تھی، لیکن لڑکی نے خلیفہ سامنا یقین سے کیا. وہ باوقار تھی. خلیفۃ الرشید نے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اسلام کو آپ جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، اور اسلام کے خلیفہ کی حیثیت سے مجھے آپ کو بیٹی کی حیثیت سے انعام دینا چاہیے. عاصم خلیفہ کا تیسرا بیٹا ابھی غیر شادی شدہ تھا اور اسے لڑکی سے شادی کی پیشکش کی گئی. نیک گوالن اور اس کی والدہ کی رضامندی سے عاصم کی شادی ایک متقی گوالن سے ہوئی جو خلیفہ کی سب سے مشہور بہو بنی. اس اتحاد سے ایک بیٹی عاصم پیدا ہوئی جو عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بن گئی. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ منتخب ہوئے اور 717 سے 720 کے دوران مختصر مدت کے لیے خدمات انجام دیں. عمر بن عبدالعزیز نے بطور خلیفہ اپنے دادا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے خدمات کی. کہا جاتا ہے کہ پہلے 4 خلفائے راشدین کے بعد اگر کبھی کوئی عظیم خلیفہ ہوا تو وہ شخص عمر بن عبدالعزیز تھا، جن کو وہ اعلیٰ صفات اپنی وراثت میں ملی تھیں. تو پیارے ساتھیوں، آپ کو آج کی کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی.
اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام 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 سلام